السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں عثمان صاحب اور بالا خاتون آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں بالا ہماری تعداد پہلے سے بڑھ گئی ہے، ہمارا بوجھ اور بھاری ہو گیا ہے، اب ہمیں زیادہ محتاط رہنا ہوگا اور زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، جو خالی بیٹھے ہیں انہیں کام پر لگائیں گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ یہ منصوبہ مدورنا اور گوینک کو وسعت دے گا، ہم نئے وطن اور نئے گھر بسائیں گے۔ بالا خاتون کہتی ہیں ہر نیا وطن نہ صرف مٹی پر ہوتا ہے بلکہ ہمارے لیے بھی لکھا جاتا ہے، ہجرت کرنے والا امید کے ساتھ آتا ہے اور ہم کوششوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ جب دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ریاست کی جڑیں مضبوط ہونے لگتی ہیں۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں جڑوں کی نشو و نما صرف تلوار سے نہیں ہوتی، یقیناً ہمارے پاس بہادر سپاہی ہیں، ہمارے پاس قابل اعتماد سرداران ہیں، لیکن اصل مسئلہ ایک خاندان کا بننا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں ہاں، ہم اپنے سپاہیوں کو ایک خاندان شروع کرنے کی ترغیب دیں گے، ہم مل کر ان کے گھر بنائیں گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں خاندان صرف گھر بنانے کا نام نہیں ہے، خاندان کا مطلب آدھی ریاست کا قیام ہے۔ صوفیہ سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے اور عثمان صاحب بالا خاتون سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں میرا وعدہ یاد ہے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد بالا خاتون الجھا سے کہتی ہیں عثمان صاحب دوڑ لگانا چاہتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب سے پوچھتی ہیں لیکن کہاں تک؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں منزل جانتا ہوں، میرے پیچھے آؤ۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے صوفیہ کہتی ہے میں تم دونوں کے لیے ہر لمحہ زہر کر دوں گی، میں خدا کی قسم کھاتی ہوں کہ میں تمہیں اور تمہاری بیوی کو ختم کر دوں گی۔ عثمان سپاہیوں ہم ان کے پیچھے جائیں گے، چلو۔ جنگل میں یہ گیت سعید سے کہتا ہے آج سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سعید اس سے پوچھتا ہے آپ نے شکار کا منصوبہ کیوں بنایا؟ کیا صوفیہ کے لیے کام کر پائے گی؟ تو یگید کہتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور امکان نہیں ہے، عثمان صوفیہ کا شکار بن جائے گا اور میرا بھائی کوجا میرا شکار بنے گا۔ سعید ایک دم سے پوچھتا ہے کیا آپ کوجا صاحب کو مار ڈالیں گے حضور؟ تو یگید کہتا ہے سپاہی تیار رہیں۔ اس لیے میں کوجا پہ وہاں پہنچتے ہیں اور گھوڑے سے اترنے کے بعد پرجوش انداز میں یگید سے ملتے ہیں۔ یگید پوچھتا ہے بھائی کیا آپ شکار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو کوجا پہ کہتے ہیں تم جانتے ہو شکار میرا کام ہے، میں ہمیشہ تیار ہوں۔ بھیڑیا بوڑھا ہے لیکن اس کی آنکھیں اب بھی تیز ہیں، وہ دونوں تیر کمان لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر ایک مقام پہ عثمان صاحب اور بالا خاتون کی دوڑ ختم ہو جاتی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں علاجہ بھی بری نہیں ہے۔ وہ دونوں گھوڑوں سے اترنے کے بعد ایک طرف ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب بالا خاتون سے کہتے ہیں حلیمہ کے مل جانے کے بعد تمہارا چہرہ چمک اٹھا، اب کبھی اپنے چہرے کو مدھم نہ پڑنے دینا۔ اس لیے میں صوفیہ سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے افسوس ہے کہ آج تمہارا ایک ساتھ آخری دن ہے عثمان۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں جب میں یہاں ہوں تو یہ ممکن نہیں۔ صوفیہ گھوڑے سے اتر جاتی ہے اور تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتی ہے آج تم دونوں مرو گے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں آج تم زمین کے نیچے جاؤ گی۔ ان کے یہ کہتے ساتھ ہی سپاہی چاروں طرف سے نکلتے ہیں اور صوفیہ کے سپاہیوں کو گھیر لیتے ہیں۔ صوفیہ پریشان ہو جاتی ہے اور بالا خاتون سے کہتی ہیں اب کیا کرو گی صوفیہ؟ جواباً صوفیہ کہتی ہے میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ سپاہیوں حملہ۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جنگل میں کوجا بے یگید اور سپاہیوں کے ساتھ شکار کی تلاش میں ہوتے ہیں اور کافی دیر شکار نہ ملنے پر کہتے ہیں میں عثمان صاحب کے دیوان میں شکار کے ساتھ جانا چاہتا تھا لیکن لگتا ہے کہ آج نصیب میں کوئی شکار نہیں ہے۔ پیچھے کھڑا یگید کہتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شکار نہ ہو بھائی؟ شکار ہے اور وہ بھی بہت بڑا شکار۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کوجا بے پہ تیر تان لیتا ہے۔ مسکراتے ہوئے کوجا بے پیچھے مڑتے ہیں مگر یہ منظر دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ وہ غصے سے پوچھتے ہیں یگید یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یگید چلاتے ہوئے کہتا ہے آگے مت بڑھنا، آج آپ شکار ہیں اور میں شکاری ہوں بھائی۔ کوجا بے پوچھتے ہیں کیا مجھے تم مارو گے؟ مگر کیوں؟ تم یہ گناؤنا کام کیوں کرو گے؟ تو یگید کہتا ہے میں آپ کے سائے میں ختم ہونے سے تھک گیا ہوں، قبیلے کی ہر چیز پر میرا حق ہے لیکن میرے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کوجا بے کہتے ہیں اب پتہ چلا کہ میں نے اپنے پاس سام پار رکھا ہے۔ یگید تیر کھینچتے ہوئے کہتا ہے میں آپ کو مار ڈالوں گا، مجھے میرا حق ملے گا۔ کوجا بے تیر کمان پھینکتے ہوئے کہتے ہیں مارو، چلو مجھے مارو، مار دو مجھے۔ خبیث کہیں کہ مارو مجھے، مگر اسی لمحے کلہاڑا یگید کی کمان سمیت درخت میں پیوست ہو جاتا ہے۔ یگید پلٹتا ہے اور ترکت بے کو دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے ترکت غازی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ترکت بے اس سے کہتے ہیں تم بھیڑیے کے لباس میں لومڑی، تمہارا نقاب اب اتر گیا ہے، تمہاری غداری ظاہر ہو گئی ہے۔ ترکت بے کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر یگید کہتا ہے سپاہیوں حملہ، مگر سپاہی یگید پہ ہی تیر تان لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر یگید تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے خبیث ہو خبیث ہو خبیث ہو۔ یہ کہتے ساتھ وہ ترکت بے پہ حملہ آور ہوتا ہے مگر ترکت بے اسے زوردار تھپڑ مار کے زمین پہ گرا دیتے ہیں۔ یگید زمین سے تلوار اٹھانے لگتا ہے کہ سعید تلوار پیچھے کرتے ہوئے تیر اس پہ تان لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر غدار یگید ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ کوجا بھی اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتے ہیں اب سے میرا تم جیسا کوئی بھائی نہیں ہے، تم زہریلے سانپ ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ یگید کو مارنے ہی لگتے ہیں کہ ترکت بے انہیں روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس خبیث انسان نے صرف آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اس نے بازنطینیوں کے ساتھ تعاون کیا اور عثمان صاحب کو بھی دھوکہ دیا۔ کوجا بے غصے سے کہتے ہیں خبیث آدمی کیا تم نے ایسا بھی کیا؟ ترکت بے کہتے ہیں
اب عثمان صاحب اسے غداری کی سزا دیں گے۔ کوجابی منہ موڑتے ہوئے کہتے ہیں میں شرم کے مارے عثمان صاحب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ ترگت بے یزید کو کھڑا کرتے ہوئے کہتے ہیں بھائی اپنے بھائیوں کے گناہ برداشت نہیں کرتے کوجابی، دل کو عارضی امیدوں پہ راضی کرنے والا یہ خبیث ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے لے کر چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں بزنطینی عثمان صاحب کی تلوار کی قہر کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ بران، جیرکتے اور توران بھی ان کا صفایا کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ صوفیہ کے سپاہی مسلسل موت کے گھاٹ اتر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ کہتی ہے میں آج جیتوں گی عثمان۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں جب تک میں یہاں ہوں تم کچھ نہیں کر سکتی۔ سپاہیوں کو کاٹتے کاٹتے صوفیہ اور بالا خاتون آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ بالا خاتون اس سے کہتی ہیں میں نے قسم کھائی تھی صوفیہ، میں تم سے تمام تکلیفوں کا انتقام لوں گی جس سے میں گزری ہوں۔ صوفیہ کہتی ہے حساب برابر کرتے ہیں بالا، لیکن آخری بار۔ یہ کہتے ساتھ ہی صوفیہ آگے بڑھ کر بالا خاتون پہ حملہ کر دیتی ہے۔ بالا خاتون اس کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے کہتی ہیں تم نے جو میری بیٹی کے ساتھ کیا تم اس کا حساب دو گی۔ تو صوفیہ کہتی ہے میں نے اسے تم سے زیادہ پیار کیا، وہ میری بیٹی ہے بالا۔ بالا خاتون غصے سے کہتی ہے کیسا پیار؟ تم نے اس کا خون بہایا، تم نے اسے مارنے کی کوشش کی، تمہاری موت آسان نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون صوفیہ پہ حملہ کر دیتی ہیں۔ دونوں کے درمیان بہت دیر تک سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ صوفیہ ایک کے بعد ایک وار روکتی ہے، مگر بالا خاتون کا ایک زبردست حملہ اسے پسپا کر دیتا ہے اور اس کی تلوار گر جاتی ہے۔ اگلے لمحے بالا خاتون اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتی ہیں اور اسے دبوچتے ہوئے کہتی ہیں میں نے تمہیں سانپ کہا تھا لیکن تم بچھو ہو، گندی بچھو، ڈنک مارنا تمہاری فطرت میں ہے۔ اس لیے ایک بازنطینی سپاہی پیچھے سے بالا خاتون پہ حملہ کرنے ہی لگتا ہے کہ عثمان صاحب خنجر پھینک کر اسے جہنم واصل کر دیتے ہیں اور تیزی سے بالا خاتون کے پاس آ کر کہتے ہیں بالا چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، ہم اس کا احتساب قبیلے میں کریں گے۔ بالا خاتون پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور سپاہی صوفیہ کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گونجا اپنے بچے کی قبر کے پاس بیٹھی دعا مانگ رہی ہوتی ہے۔ دعا کے بعد وہ قبر پہ کھلتے ہوئے پھولوں کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے دیکھو باہر آ گئی ہے میری چڑیا، دیکھو پھول کھل اٹھے ہیں، ان سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن کوئی خوشبو بھی تمہاری خوشبو جیسی نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ قبر پہ سر رکھ لیتی ہے۔ علاؤدین اسے دیکھ کر اس کے پاس آتا ہے اور گونجا کو روتا ہوا دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ گونجا اس سے کہتی ہے تم نے ہی گلدودی کے پھول لگائے تھے نا، تم نے دیکھا کہ پھول کیسے بڑے ہو گئے ہیں، مگر ہماری بیٹی کبھی بڑی نہیں ہوگی۔ تو علاؤدین کہتا ہے گلدودی کا پھول ہماری محبت کا گواہ ہے، کیا ایسا نہیں ہے گونجا؟ میں چاہتا تھا کہ ہماری محبت کی بنیاد رکھنے والا یہ پھول ہماری ننی کے ساتھ پروان چڑھے، اسے احساس ہوتا رہے کہ اس کی ماں اور بابا ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں۔ گونجا روتے ہوئے کہتی ہے مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے، میں کیا کروں علاؤدین؟ تو علاؤدین اسے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے بھی اس کی بہت یاد آتی ہے، ہم اپنی حور پری سے آخرت میں ملیں گے، وقت آنے پر ہمارے مزید بچے ہوں گے، ہماری محبت دن بدن پروان چڑھے گی۔ دیکھو ہم بہت تکلیفوں سے گزرے ہیں، ہمارا رب اس کے بدلے ہمیں بہترین صورت میں خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ گونجا کہتی ہے انشاءاللہ علاؤدین انشاءاللہ۔ پھر علاؤدین قبر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے میری ننھی پری تمہارے بابا آئے ہیں۔ علاؤدین کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔